اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 27 تا 31 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ انی اخاف اللہ رب العالمین انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ اور انہیں پڑھ کر سناؤ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ وہ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی بولا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ اسی سے قربانی قبول کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف میرا گناہ اور اپنا گناہ یعنی دونوں کا گناہ لے کر لوٹے اور تو دوزخیوں میں سے ہو جائے، اور ظالمین کی یہی سزا ہے۔ بس آسان بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل، سو قتل کر دیا اسے اور ہو گیا سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کوریدنے لگا تاکہ وہ دکھائے کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ وہ یہ دیکھ کر بولا ہائے افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، بس وہ سخت پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اور انہیں پڑھ کر سناؤ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی سچی خبر۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ بیان کر دیا ہے۔ مذکورہ آیات میں بیان کیا گیا قصہ سمجھنے کے لیے اس قصہ کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلقہ ابتدائی قصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ذکر فرما دیا ہے کہ کیسے ان سے خطا سرزد ہوئی اور وہ جنت سے نکالے گئے اور کیسے وہ زمین پر اتارے گئے۔ اس سلسلہ میں تمام تفاصیل پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 تا 39 میں بیان کی گئی ہیں اور میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کر دی تھی۔ اب یہاں پر اولاد آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زمین پر ملاقات کے بعد جب وہ دونوں سراندیب واپس لوٹے تو لگ بھگ 1 سال کے بعد ان کے ہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام قابیل رکھا گیا، لڑکی تاریخ میں اس کا نام قین یا قابین بھی بتایا گیا ہے، لیکن زیادہ تر وہ قابیل کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کی جڑواں بہن پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمیہ رکھا گیا۔ دوسرے سال حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں 2 جڑواں بچے اور پیدا ہوئے، لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا نام لیوزا رکھا گیا۔ اقلیمیہ جو کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ انتہائی خوبصورت تھی، جبکہ بعد میں پیدا ہونے والی لیوزا عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ شریعت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کی شادیوں کا اصول طے کر دیا تھا کہ اولاد جب جوان ہو جائے تو پہلے پیدا ہونے والے جوڑے میں سے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی سے کی جائے گی، اور دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلی مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی سے کی جائے گی، بلکہ ہر لڑکے کو اختیار تھا کہ وہ اپنی جڑواں بہن کے علاوہ کسی بھی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا۔ چنانچہ حابیل اور قابیل جب شادی کے قابل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے قانون کے مطابق قابیل کو لیوزا سے اور حابیل کو اقلیمیہ سے شادی کرنے کا حکم دیا، لیکن قابیل نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی اقلیمیہ زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے میں تو اسی سے شادی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ تمہاری جڑواں بہن تمہارے لیے حلال نہیں ہے، لیکن قابیل نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں، یہ صرف آپ کی رائے ہے، اور یہ کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرنے کا زیادہ مستحق میں خود ہوں۔ یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو مشورہ دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ ہی اقلیمیہ سے شادی کرے گا۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب دونوں نے ایک قربانی نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تجویز کے مطابق قابیل اور حابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ یہاں ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ قربانی سے مراد کوئی جانور نہیں جو ذبح کیا گیا ہو، بلکہ محض نظر خداوندی مراد ہے، خواہ وہ جنس کی صورت میں ہو یا کسی جانور کی قربانی کی صورت میں۔ قابیل کا کاشتکار تھا، تمام قسم کی خوردنی اجناس اگاتا تھا، جبکہ حابیل چرواہا تھا۔ فطری طور پر حابیل نیک منش تھا، جبکہ قابیل شریر طبع تھا۔ نظر خداوندی کے لیے حابیل نے ایک صحت مند اور خوبصورت مینڈا ایک ٹیکری پر لا رکھا، جبکہ قابیل نے ناقص قسم کے پھل اور غلے کا ڈھیر لا کر رکھ دیا۔ ناظرین، حابیل حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا تھا، جبکہ قابیل کے دل میں صرف یہ بات جڑ پکڑے ہوئے تھی کہ حابیل اس کی بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس قربانی کے وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان دونوں کی نظروں میں سے ایک کو قبول کرنے کی دعا کی، چنانچہ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کے پیش کردہ نذرانے پر پڑی اور اسے آسمان کی طرف لے گئے۔ قربانی یا نذرانہ قبول ہونے کا قدرتی طریقہ کار اس وقت یہی تھا۔ یہی کچھ ان دونوں کے نذرانوں کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی پیش کردہ قربانی قبول کر لی اور اپنا فیصلہ حابیل کے حق میں سنا دیا۔
ناظرین، تواریخ میں لکھا ہے کہ نذرانے کے طور پر پیش کیا جانے والا حابیل کا وہ مینڈا آگ نے زندہ آسمان کی طرف اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا تھا، جہاں وہ بحفاظت رکھ دیا گیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے یہی مینڈا لے کر آئے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھ دیا تھا۔ ناظرین، یہ بات تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ یعنی تاریخ ابن کثیر میں درج ہے۔ قال لا اقتلنک، وہ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ بولا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جانے کے بعد وقتی طور پر تو قابیل خاموش ہو گیا، لیکن اندر ہی اندر کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہو گئے اور اپنے بعد قابیل کو اہل خانہ کا خیال کرنے کو کہہ گئے۔ ان کے بعد قابیل نے شور مچانا شروع کر دیا، اس لڑکی اکلیمہ کا زیادہ حقدار وہی ہے، اور یہ کہ وہ اسی کی بہن ہے اور وہ اسے ہی چاہتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ چونکہ وہ بڑا ہے اس لیے اپنے والد کا جانشین بھی ہے۔ ناظرین، حابیل نے اسے قربانی کا واقعہ یاد کروایا اور کہا کہ چونکہ اس کی قربانی قبول ہوئی تھی لہذا وہ ہی اکلیمے کا حقدار ہے۔ تو قابیل کہنے لگا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو خام خواہ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ یعنی حابیل نے قابیل کی دھمکی کے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی کا نذرانہ قبول ہوتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ گویا حابیل نے اسے بتایا کہ اگر تم اپنی سابقہ زندگی میں اپنے رب کے نافرمان اور سرکش بنے رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے، تو اب تم اپنے کرتوتوں پر اشک نہ بہاؤ اور سچے دل سے توبہ کر لو اور آئندہ تقوی کی راہ پر گامزن رہو۔ لیکن قابیل کے سر پر تو اس خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کا بھوت سوار تھا۔ وہ حابیل کی باتوں سے متاثر نہ ہوا اور اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا رہا۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا تو مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، بے شک میں اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ناظرین، حابیل نے جب یہ دیکھا کہ قابیل کسی طرح بھی اسے قتل کرنے کے ارادے سے باز نہیں آ رہا تو اس نے حجت کے طور پر کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس نے مزید کہا انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، میں چاہتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف میرا گناہ اور اپنا گناہ دونوں کا گناہ لے کر لوٹے اور تو دوزخیوں میں سے ہو جائے۔ ناظرین، تفسیر روح المعانی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں قال ابن العباس ان المعنی فی الآیات لئن بسطت الی یدک علی سبیل الظلم والابتداء لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک علی وجہ الظلم والابتداء، یعنی شریعت میں اپنے بچاؤ کے لیے حملہ آور کا مقابلہ کرنا واجب ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَالْأَصْحِ ذَلِكَ لِمَنْ فِيهِ مِنَ النَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی صحیح یہ ہے کہ دفاع فرض ہے کیونکہ نہیں عن المنکر کے حکم کی یہی صورت ہے۔
ویسے حابیل تو اتمام حجت کے طور پر کہہ رہا تھا کہ جو گناہ تم نے پہلے کیے ہیں ان کا بوجھ تو تمہارے سر پر ہے ہی، اب میرے خون ناحق کا گناہ بھی تیرے سر پر لادا جائے گا، تو جب کہ تو میرے قتل پر تلا ہوا ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا اور ایک دن تجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ فَطَوَّتْ لَهُ نَفْسَهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس آسان بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل، سو قتل کر دیا اسے اور ہو گیا سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ناظرین، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں طوّع کا معنی ہے آسان بنا دینا۔ سگے بھائی کا قتل کوئی آسان نہیں تھا۔ جب قابیل کو پہلے خیال آیا ہوگا تو بھائی کی محبت، اس کی نیکی اور پاکیزگی، باپ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا غضب، یہ سب چیزیں راستہ کی رکاوٹ بنی ہوں گی۔ نہ معلوم قتل کرنے کی خواہش میں اور ان عوامل میں کتنی دیر کشمکش جاری رہی ہوگی، لیکن آخرکار حسد کا جذبہ غالب آ گیا ہوگا اور اس نے بھائی کے قتل کو عین مصلحت بنا کر پیش کر دیا اور قابیل اس کو خوشی سے کرنے پر آمادہ ہوگا۔ ناظرین، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اس وقت شیطان بھیس بدل کر آیا اور ایک پرندہ پکڑ کر اس کے سر پر مارا اور اس کا سر کچل دیا۔ قابیل نے اسے دیکھ کر حابیل کا سر اسی طرح پتھر سے کچل دیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حابیل نے خود سپردگی سے کام لیا اور بعض کا قول ہے کہ سوتے میں پتھر مار کر قابیل نے سر کچل دیا۔ روایات جو بھی ہوں، قرآن مجید کے مطابق اصل واقعہ یہی ہے کہ قابیل نے حسد کے جذبات سے مغلوب ہو کر موقع پاتے ہی پتھر مار کر حابیل کا سر کچل دیا اور وہ مر گیا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کوریدنے لگا تاکہ وہ دکھائے کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ وہ یہ دیکھ کر بولا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا، پس وہ سخت پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ ناظرین، یہ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل تھا۔ قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا لیکن پھر پریشان ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ لاش کو کس طرح ٹھکانے لگایا جائے۔ بعض روایات کے مطابق 40 روز اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق 1 سال تک لاش کو ادھر ادھر لیے وہ پھرتا رہا، لیکن کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آیا۔ لاش بو چھوڑنے لگی اور درندوں کا خطرہ الگ سے رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا، وہ قابیل کے سامنے آ کر زمین کھودنے لگا۔ یہ دراصل اس لیے تھا کہ وہ قابیل کو بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوءۃ شرمگاہ چھپانے کو کہتے ہیں، یہاں لاش مراد ہے۔ قابیل پریشان تھا کہ اب اس لاش کو کدھر کروں، تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو اس لاش کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست قابیل کو طریقہ نہیں سکھایا، بلکہ کوے کو بھیج کر قابیل کو احساس دلایا کہ وہ تو کوے سے بھی گیا گزرا ہے۔ چنانچہ وہ حقیقتاً افسوس کرنے لگا۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اسے کوے کو دیکھ کر اپنی کمائیگی کا احساس ہوا۔ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ، پھر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا، یعنی پھر اس نے زمین کھودی اور اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور وہ سخت پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ ناظرین، قابیل کو ایک فطری شرم نے آ گھیرا، وہ جہاں بھی جاتا اپنے آپ کو چھپا لیتا۔ روایات میں ہے کہ اس کا رنگ کالا پڑنے لگا، غالباً یہ اس کے گناہ کا اثر تھا۔
حضرت مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی کے سنی مفسر گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حابیل کے قتل کے بعد سب سے سرسبز درخت جو ہیں وہ خاردار بن گئے. کھانے پینے کی چیزیں گلنے سڑنے لگی، پھلوں میں ترشی پیدا ہو گئی، پانی شوریدہ ہو گیا اور زمین غبار آلود ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ میں ہی ان ماحولیاتی تبدیلیوں کا احساس ہو گیا. وہ سمجھ گئے کہ زمین پر ضرور کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے. وہ جلدی سے مکہ سے واپس لوٹے. جب وہ سرندیپ پہنچے تو حابیل کو نہ پایا. وہ ادھر ادھر ہر جگہ ڈھونڈنے لگے، سب سے پوچھا لیکن کسی کو پتا ہوتا تو بتاتا. قابیل سے پوچھا تو اس نے کہا میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تو نے ہی اسے مار ڈالا ہے، جبھی تمہارا رنگ کالا پڑ گیا ہے. وہ قابیل سے ناراض و بیزار ہو گئے. روایات میں آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد 100 برس تک وہ کبھی بھی ہنسے نہیں. قابیل کبھی بھی اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکا، یہاں تک کہ وہ سرندیپ چھوڑ کر یمن کی طرف بھاگ گیا اور اپنے ساتھ اپنی بہن اقلیمیہ کو بھی لے گیا. ناظرین، ان واقعات کا تسلسل کافی لمبا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی باقی زندگی کے واقعات اور قابیل کا اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب جاننے کے لیے میری کتاب قصہ ابو البشر آپ ملاحظہ فرمائیے، اس میں نے تمام تفاصیل لکھ رکھی ہیں. ناظرین، آج کی نشست میں اتنا ہی. آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی اصل حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید ہمیں جو سمجھانا چاہتا ہے، جو بتانا چاہتا ہے، وہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سمجھ پائیں. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت. وما علینا الا البلاغ المبین.